پٹھان ایپیسوڈ 3 میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کی آج کی ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ سائرس کی سلطنت یونان سے مشرق میں دریائے سندھ تک 127 صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں جلا وطن بنی اسرائیل بھی پہلے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سائرس نے ان کو واپس یروشلم جانے، شہر کو آباد کرنے اور مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی سرنو تعمیر کا فرمان صادر فرمایا۔ چنانچہ بحوالہ کتاب مقدس اس فرمان کو اجرا کے بعد مختلف اوقات میں 42,360 یہودی یروشلم واپس چلے گئے، جبکہ جلا وطنوں کی تعداد کئی لاکھ تھی۔ ان میں جو لوگ خوشحال ہو گئے تھے انہوں نے وطن واپس جانے کے مقابلے میں یہیں رہنے کو ترجیح دی اور وہ یہاں شادی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سائرس کی زندگی میں اور اس کے خاندان کے عہد فرما روائی میں بھی جو 220 سال پر پھیلا ہوا ہے، اسرائیلی حاکم قوم کی شکل میں تھی۔ اس دوران میں جو اسرائیلی مملکت ایران میں جہاں کہیں بھی رہائش پذیر تھی، وہ سکندر یونانی کی ایران فتح کرنے تک آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سائرس بادشاہ کے زمانے میں یروشلم واپس چلی گئی تھی، ان پر کیا گزری۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو اسرائیلی حکومت کی طرف لے کے جاؤں گا، تو آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سائرس کی مدد سے فلسطین پر اسرائیلی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی، یروشلم کی مسجد دوبارہ تعمیر کی گئی، لیکن یہودیوں کی خوشی دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ ایرانیوں کی حکومت کی زوال کے بعد یونانیوں نے سکندر کی قیادت میں 330 قبل مسیح میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فلسطین رومیوں کی زیر اقتدار چلا گیا، جو انتہائی سفاک اور ظالم ترین لوگ تھے۔ یروشلم کا شہر اور مسجد تباہ کر دی اور یہود قیدی رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں منتشر کر دی گئی۔ اس وجہ سے آج ان کا دنیا کے ہر حصے میں وجود ملتا ہے۔ یہودیوں کو رومیوں کی غلامی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریب 1900 سال کی جدوجہد کے بعد مئی 1948 میں اسرائیلی حکومت کا قیام پھر عمل میں لایا گیا۔ فلسطین پر رومیوں کی حملے کے بارے میں فلپ تاریخ شام میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے 5 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر ستمبر 1980 میں یروشلم شہر فتح کر لیا گیا۔ محصور شہر کے دردناک انجام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب رومیوں سپاہیوں نے شہر پر حملہ کیا تو محصور خاندانوں نے باہم سب کو مار دینے کا عہد کر لیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا۔ ان حالات کا نقشہ ایک ایسی مورخ کے قلم سے کھینچا گیا ہے جو خود جنگ میں شریک تھا۔ شوہروں نے انتہائی محبت کے ساتھ بیویوں سے معانقہ کیا، بچوں کو گود میں اٹھایا، انہیں پیار کیا، دونوں طرف سے بوسی دی، آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگی ہوئی تھی، لیکن وہ جو عزم کر چکی تھی اسے پورا کی بغیر نہ رہی اور اسے اس طرح پورا کیا کہ گویا یہ سب کچھ اجنبیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو انہیں کن اذیتوں سے سابقہ پڑے گا۔ وہ بڑی بری حالت میں تھی، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے تھی کہ بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا انہیں ایک کم درجے کا گناہ معلوم ہوا۔ شہر تباہ کر دیا گیا، ہیکل کو آگ لگا دی گئی، 985 دیہات برباد ہوئی۔ اندازہ کیا گیا کہ 10 لاکھ یہودی اس جنگ میں تباہ ہوئی، بہت سے قیدی بنا لی گئی اور انہیں روم لے جایا گیا۔ اس سے بیشتر اشوری اور کلدانی یہودیوں کو جا بجا منتشر کر چکے تھے۔ اسی انتشار کی تاریخ میں ایک رومی باب کا اضافہ ہوا۔ قرآن نے اس واقعے کو تازتہ آخری کے نام سے یاد کیا ہے اور پہلے والے کو تازتہ اولا۔ یہ واقعہ بنائے بیت المقدس کی 1160 سال بعد پیش آیا۔ مزید ثبوت کے لیے ملاحظہ ہو قرآن پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کتاب یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو اس سے آگاہ کر دیا تاکہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے۔ پختون لوگ پہلے وقتوں میں بنی پخت کے نام سے موااب کی میدان یا ملک موااب جو شام کے علاقہ مشرق اردن میں واقع تھا میں آباد تھی، لہٰذا وہ باشندگان موااب اور بعض جگہ بنی پخت موااب کے نام سے یاد ہوتی تھی۔ پختون نام اور وجہ تسمیہ، یہاں سے بنی اسرائیل میں ایک نئی نام کی پیداوار ہوئی جو پختون کہلاتا ہے۔ اس جلا وطن بنی اسرائیل میں بنی پخت یعنی اولاد پخت ایک معزز اور حکمران قبیلہ بھی تھا جو بنی یہودا میں بحوالہ
سموئل وہ لوگ مسمیان، یوآب، ابیشی، اسائل اور یشوع جو اولادی پخت کے نام سے یاد کی جاتی تھی، انہی میں سے ایک نامور قبیلہ بنی پخت کے نام سے بن کر تعداد اور طاقت میں بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح کتاب مقدس بائبل باب تواریخ میں درج ہے کہ بنی پخت طاقت اور اقتدار بھی رکھتا تھا۔ حضرت داؤد کی عہد حکومت میں ان کے مورثیان اعلیٰ جو یوآب، ابیشی، اسائل اور یعوش تھے، سب کے سب حکومت پر حاوی تھی اور ان کی مشورہ ہی سے سب کچھ ہوتا۔ وزارات عظمیٰ اور فوجوں کی کمان انہی کے ہاتھوں میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بھی انہی کا زیادہ اثر تھا۔ دونوں زمانوں میں وزارت اور پوری فوج انہی کی سرپرستی میں تھی۔ جب یہ قبیلہ شرقی اردن میں سے سخیربی اشورا کے ہاتھوں قیدی بن کر جلاوطن کیا گیا اور مشرق میں اسی اسرائیلیہ کے پہلے جلاوطنوں کے ساتھ جو ان کی ہم نسل تھی سایا گیا، تو بنی پخت کی نامی گرامی شہرت کے سبب سارے جلاوطنوں کا قومی نام پختون ہوا اور اس نام کے تحت سارے قبیلوں نے اپنے اپنے نام ذیلی شاخوں کی شکل میں بھی قائم رکھے۔ بنی پخت یا اولاد پخت یعنی پشتون قبیلہ کا وجود بنی اسرائیل میں نمایاں تھا۔ الارضی قبیلہ تاریخ کی مختلف ادوار میں اپنی سیاسی اثر و اقتدار، طاقت و قوت کے تمام بنی اسرائیل میں معزز اور قابل فخر رہا ہے۔ ان کی اسی امتیاز اور عزت کی وجہ سے پختون کا نام اور ان تمام جلاوطن بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہونے لگا جو مشرق میں آباد ہوئی۔ تو ہماری آج کی ایپیسوڈ بس یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تو تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔